علیکم، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافیہ اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے اور ہم جو ہے پڑھ رہے تھے غیر متوازن اقتصادی ترقی اور علاقائی عدم توازن، تو اسی کو ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیج نمبر 49 ہے، یہ پیج نمبر 49 پیراگراف نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ماہر اقتصادیات حامد شاہد کے الفاظ میں، اس صورتحال میں دولت و ثروت کے چند ایسے جزیرے وجود میں آ جائیں گے جن کے گرد غربت و افلاس کے بے قرار سمندر پھیلا ہوا ہوگا۔ یعنی غیر متوازن تقسیم کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عدم توازن ہوگا۔ جہاں انسان کو سہولیات میسر ہوں گی وہاں پر انسان اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایسی جگہ بھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لو صوبہ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے بہت زیادہ، آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ پنجاب ہے، وہاں آبادی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں سہولیات ہوگی۔ تو دولت و ثروت کے چند ایسے جزیرے جہاں لازم بات ہے جو دولت مند ہوں گے وہ ان کے ارد گرد غربت و افلاس کا ایک بے قرار سمندر ہوگا، اور کیونکہ ارد گرد دیہات ہیں وہ ان سہولیات سے محروم ہیں۔ تو نیکسٹ ہے، روایتی ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ اقتصادی ترقی علاقائی عدم مساوات کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور بعض ماہرین کہتے ہیں ایک عارضی مسئلہ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود حل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک حد تک کی ٹھیک بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سہولیات جو ہے وہ ان علاقوں میں بھی پہنچ جاتی ہیں جو کہ جہاں پر سہولیات میسر نہیں ہیں، لیکن جدید ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ اقتصادی تفاوت کہتے ہیں فرق، جب ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو کم ہونے کے بجائے ہمیشہ شدت اختیار کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب اقتصادی معاشی جو فرق ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو گیپ ہے وہ فل نہیں ہوتا، بلکہ وہ گیپ جو ہے وہ ہمیشہ کا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کی عملی مثال یہ ہے کہ 1959 میں مشرقی پاکستان کی فی کس آمدنی مغربی پاکستان کے مقابلے میں 32% کم تھی۔ یہ فرق اگلے 10 سال میں 61% ہو گیا۔ یہی عدم توازن ملک کو دو لخت ہونے کا سبب بنا۔ یعنی جو ہے مشرقی پاکستان کی آمدنی جو ہے وہ 32% تھی، اور اگلے 10 سالوں میں بھی یہ 61% رہی، اور یہ فرق گیپ ختم نہیں ہوا، اور آخر کار جو ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ آج بھی اس رجحان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو آخری اعداد و شمار دستیاب ہوئے ہیں اس کے مطابق سندھ کی فی کس سالانہ آمدنی کی شرح باقی تمام صوبوں سے زیادہ ہے۔ یہ شرح کے پی کے سے بھی 3 گنا اور پنجاب سے بھی 150 گنا زیادہ ہے۔ بلوچستان کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زائد ہے۔ پنجاب کی فی کس آمدنی کے پی کے سے 2 گنا ہے۔ پھر صوبوں کے اپنے اندر عدم توازن ہے، مثلا وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے مقابلے میں زیادہ خوشحال ہے، اور یہی حال دوسرے صوبوں میں بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو سندھ ہے وہ کراچی ہے، وہ چونکہ ایک قدیم شہر بھی ہے کراچی اور دوسرا ایک انڈسٹریل ایریا ہے، تو وہاں کی جو سندھ کی جو فی کس آمدنی ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پنجاب۔ اب پنجاب میں بھی اگر دیکھ لیں تو وسطی پنجاب جو ہے اس کی آمدنی زیادہ ہے جبکہ اس سے جنوبی پنجاب کی کم ہے۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ جن علاقوں میں ترقی ہے وہاں پر جو ہے فی کس آمدنی زیادہ ہے، اور یہ عدم مساوات کی بنیاد پر یہ تقسیم ڈفرینٹ ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پہ آ جائے، صنعتی ترقی کے اعتبار سے ملک کے مختلف علاقوں میں وسیع عدم توازن پایا جاتا ہے، کیونکہ صنعت ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہے۔ اب یہی حال جیسے کراچی، حیدرآباد، سندھ میں جو ہے وہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے علاقے میں جو ہے وہ صنعتیں ہیں۔ پنجاب میں دیکھ لیں تو فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، شیخو پورہ ہے، لاہور ہے، ان علاقوں میں صنعتی ترقی بہت زیادہ ہے، صنعتیں ہیں، اس وجہ سے پنجاب کے باقی اضلاع جو ہیں وہ اس صنعتی ترقی سے محروم ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں کے پی کے میں چونکہ صنعتیں ہیں ہی نہیں، اس لیے صنعتی ترقی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ بلوچستان میں ہب کے صوبہ گدون امازی کے علاقے میں ٹیکس فری زون قرار دے دیا گیا، صنعتیں قائم کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا گیا، لیکن کچھ صنعتیں قائم بھی ہوئی، لیکن ان صنعتوں کو پنجاب اور سندھ تک کے لیول تک لانے میں بہت عرصہ لگے گا۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے کہ اقتصادی ترقی کا ان بنیادی سہولتوں سے بہت گہرا تعلق ہے جن کو عام طور پر انفراسٹرکچر کا نام دیا جاتا ہے۔
کیونکہ آپ کی دیکھ رہے ہیں ترقی ہے، ترقی کی بنیاد انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے، آپ کی سڑکیں کتنی ہیں، ٹیلی فون، اخبار، ڈاک وغیرہ کا نظام، جن ملکوں جن صوبوں میں یہ چیزیں زیادہ میسر ہوگی وہاں پھر آمدنی کی بھی زیادہ ہوگی، وہاں ترقی کی رفتار بھی تیز ہوگی، جبکہ تعلیم یافتہ اور فنی ماہر لوگ جہاں زیادہ ہوں گے وہاں پہ بھی ترقی کی رفتار تیز ہوگی، اس کے مقابلے میں ان علاقوں میں کم ہوگی جن علاقوں میں یہ سہولیات نہیں ہیں۔ اب فنی اور تعلیمی یافتہ مہارت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ لاہور، کراچی، فیصل آباد اور دوسرے بڑے شہروں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں پر ملازمت کے سہولیات اور کالج، ہسپتال، بینک اور دیگر ملازمت کے وسیع مواقع ملتے ہیں، اس لیے وہ ان کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے پسماندہ علاقوں کو پسماندہ رکھنے کے میں جاگیرداری نظام بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن علاقوں میں زمین چھوٹے چھوٹے زمینداروں کے پاس ہے تو ان علاقوں میں زراعت نے ترقی کی ہے، مثلا پنجاب میں لاہور، ساہیوال، سیالکوٹ، اوکاڑا، شیخو پورہ، گجرانوالہ، فیصل آباد عام طور پہ صنعتی اضلاع میں پائی جاتی ہیں۔ بڑے جاگیرداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وسیع علاقوں میں اپنی رعایا پر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اور عام طور پہ صنعتیں بھی انہی اضلاع میں قائم ہوئے بڑے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ تعلیم یافتہ اور خوشحال ہو جائیں گے تو ان کے جانور کون ہاکے گا، اور جس کی وجہ سے وہ اس ترقی اور خوشحالی کے راستے میں جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس سے ترقی نہیں ہو پاتی۔ تو ایک یہ بھی ہمارے ہاں وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ترقی ہے وہ رک جاتی ہے۔ ترقی کا راستہ روکنے میں دوسری بڑی طاقت بیوروکریسی، افسر شاہی۔ اعلیٰ افسران اپنے جو پسندیدہ علاقے ہیں یا جن علاقوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان علاقوں میں سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور اقتصادی لحاظ سے کمزور ملک کو ہمیشہ ہی بجٹ خسارے کا سامنا کرنا ہے۔ اس خسارے کو کنٹرول کرنے اور افراط زر کو قابو میں لانے کے لیے اخراجات سے کٹوتی عائد کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ افسر شاہی نے اس طرح کٹوتی سے بہت سے پسماندہ علاقوں کے اخراجات پر ہی عائد کیے ہیں، اور کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے ترقی یافتہ جو ہے یوں ہی رہے اور بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ مطلب بجٹ میں خسارہ ہوتا ہے، ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان علاقوں کو سہولیات نہیں دی جاتی جن علاقوں میں جو ہے سہولیات پہنچنی چاہیے۔ وہ علاقے جو کہ تو رہتے ہیں، اور ان ٹیکسز کا اگر جو ہے فائدہ بھی پہنچایا جاتا ہے تو انہی علاقوں کو پہنچایا جاتا ہے جو پہلے سے ہی ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ یہ صورتحال قومی زندگی اور قوم کے وجود کو ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس اصلاح میں محض چند سطحی نوعیت کے اقدامات کافی نہیں ہو سکتے۔ مطلب ان صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صرف کچھ سطحی نوعیت کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ایک سیاسی اور معاشرتی انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ معاشرے سے استحصال کو روکنے کی ضرورت ہے، طبقات کے فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ملک کے معاشرے کی بنیادوں کو، اقتصادی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اقتصادی صرف صلح جوئی سے ہی ممکن ہے۔ اصول حدیبیہ کو سامنے رکھتے ہوئے امن کو پہلی ترجیح دینے کی ضرورت ہے، یعنی پہلے جو ہے امن کی صورتحال برقرار رکھی جائے، معاشرتی تقسیم کو ختم کیا جائے، اور لوگوں کے جو ہے نا حالات کو بہتر بنانے، معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی تناظر میں پاکستان کے محل وقوع کی نظریہ، جغرافیائی اور تصویراتی اہمیت۔ عالم اسلام کی مرکزی حیثیت۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان کو عالم اسلام میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے اسلامی برادری کے ملکوں میں تقریباً وسط میں ہے۔ پاکستان مڈ میں واقع ہے تمام دنیا کے، اسلامی دنیا کے، اور پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لیبیا کے نائب صدر عبدالسلام جالود نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران یہ کہا تھا کہ پاکستان کو عالم اسلام کے قلب جیسے دل کو جو ہے وہ پورے جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس طرح پاکستان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن کیوں حاصل ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں عالمی سیاست میں اس کا کیا رول ہے۔ جس وقت پاکستان مارد وجود میں آیا تو دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ امریکہ اور روس جیسی طاقتیں جو ہیں پوری دنیا میں اپنی مرضی چلانے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی، تو اس دور کو سرد جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت کی حکومتوں نے اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا،
اور پاکستان سوویت یونین کے خلاف امریکی اتحادیوں کے فرنٹ لائن ریاست بنا اور امریکہ کے زیر سرپرستی چلنے والی دفاعی معاہدوں سیٹو اور سینٹو اس کا ممبر بن گیا۔ امریکہ سے غیر مشروط وفاداری کی یہ پالیسی صحیح تھی یا غلط، اس بحث میں پڑے بغیر بہرحال یہ واضح ہے کہ پاکستان اپنے نئے ابتدائی دنوں میں ہی عالمی اہمیت اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک سخت جنگ تھی جس میں امریکہ جو ہے وہ پورے دنیا میں سپر پاور بننا چاہتا تھا۔ اس وقت روس عالمی طاقت تھا۔ پاکستان نے سوویت یونین یعنی روس کو توڑنے میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ اس وقت یہ ساتھ ٹھیک تھا یا غلط تھا یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو ہے پاکستان جو ہے جغرافی حیثیت سے اہمیت کا حامل ہے۔ تیسری دنیا کی قیادت۔ امریکی بلاک سے وفادارانہ وابستگی کی وجہ سے پاکستان کافی عرصے تک تیسری دنیا اور غیر جانبدار ممالک میں عزت کا وہ مقام حاصل نہ کر سکا جس کا وہ مستحق تھا۔ چونکہ امریکہ سے وفاداری دکھانے کی وجہ سے پاکستان کافی عرصے تک باقی دنیا سے وہ مقام حاصل نہ کر سکا، تاہم جب سے پاکستان نے غیر جانبداری کی پالیسی پر غیر جانبداری کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھنا، اور پاکستان کو تیسری دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ 1979 میں اس وقت کے صدر پاکستان کو ہوانا میں ہونے والی غیر جانبدارانہ کانفرنس میں پھر 1980 میں اقوام متحدہ کا عالم اسلام کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ یعنی تیسری دنیا کی قیادت اس وقت حاصل ہوئی جب امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی جو ہے پاکستان نے دوسرے ممالک کی طرح غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا، اور جو ہے پھر اس کے بعد دنیا نے پاکستان کی طاقت کو ماننا شروع کیا۔ اس کے بعد ہے توسیع پسندی کے راستے میں رکاوٹ۔ پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود افغانستان میں روسی توسیع پسندی کے خلاف نہایت مضبوط موقف اختیار کیا۔ افغانستان پر روسی قبضے کے بعد پوری دنیا کو اس امر کا احساس ہو گیا کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو روس کا راستہ روک سکتا ہے۔ پاکستان کی شاندار مزاحمت سے سوویت یونین کے سپر پاور کی تباہی کا باعث بنا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود افغانستان نے روس کی توسیع پسندی، روس جو ہے وہ افغانستان کو بھی اپنے ایریا میں ضبط کرنا چاہتا تھا اور اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، سپر پاور تھا۔ اس سپر پاور کو توڑنے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اور پوری دنیا جو ہے عظمت کو مانتی ہے کہ پاکستان نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا اور مزاحمت کی سپر پاور کے تباہی کا باعث بنا۔ نیکسٹ ہے جغرافیائی اہمیت۔ پاکستان کی جغرافیائی لحاظ سے دنیا میں نہایت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستان سے ریل اور سڑک کے راستے بہت سے ممالک مثلاً ایران، ترکی اور بھی ممالک سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے ہوائی اور بحری اڈے یورپ اور ایشیا کے درمیان فضائی اور سمندری رابطے کا نہایت ہی اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کے پاس گرم پانی کی ایسی بندرگاہیں موجود ہیں جس میں سارا سال جہاز رانی ممکن ہے، کیونکہ کراچی بحیرہ عرب کا سمندر جو ہے مشرق اور مغرب میں رابطے کا ذریعہ ہے۔ افغانستان کی تجارت، وسطی ایشیائی ممالک کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے، اور باقی دنیا کے جو سمندر ہیں وہ کچھ ہی عرصے میں ان میں تجارت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سردیوں کے موسم میں منجمد ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کو یہ اپرچونٹی حاصل ہے کہ یہاں پر جو بحیرہ عرب ہے وہ سارا سال جو ہے اس میں تجارت ہو سکتی ہے، جہاں سمندری جہاز چل سکتے ہیں اور یہاں سے تجارت دنیا کے راستے میں دنیا کے کسی ملک میں ہو سکتی ہے۔ ہمارا ٹاپک تو یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن یہیں سے ہم اگلے جو لیکچر ہے ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، پیج نمبر 52 سے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔